انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تمتع کی نیت کرو، یعنی حج تمتع کی۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس کے مخالف تھے۔ اس کی دو وجہ، صدیق اکبر اور حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ نے اپنی زندگی میں پہلا اور آخری حج ایک کیا ہے، وہ حج قران جس میں آپ قربانی ساتھ لے جاتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور پھر احرام نہیں کھولتے، عمرہ کر کے آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو رہتی ہیں، اور پھر آپ حج کے دنوں میں اسی احرام میں اور انہی پابندیوں کے ساتھ آپ حج کے لیے چلے جاتے ہیں 8 سے 10 سے۔ جبکہ تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ قربانی ساتھ نہیں لیتے، جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم قربانیاں ساتھ نہیں لے جاتے، پھر ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد سال کٹا کے ہم پھر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ پھر ایک گیپ آتا ہے، اس گیپ میں جب آپ آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر احرام کی کوئی پابندی لاگو نہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو آپ دوبارہ احرام باندھیں۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے عمرے کے ساتھ حج کا بیضہ اٹھا لیا، بیچ میں حلال بھی ہو گئے، آزاد بھی ہو گئے، پابندیوں سے ہٹ بھی گئے، دستبردار بھی ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس روحانیت کے تقوی کے خلاف، اپنی سبب روحانیت اور تقوی کے خلاف ہے۔ کیوں کہ تم ابھی عمرہ کرو گے، آزاد ہوگو گے، پھر اپنی بیویوں کے پاس جاؤ گے، رنگ رلیاں مناؤ گے، اور پھر حج کے لیے تم احرام باندھو گے، تو تمہاری روحانیت تو ختم ہو جائے گی جب بیویوں کے پاس جاؤ گے۔ حالانکہ یہ پابندی شریعت میں نہیں لگی، لیکن ان کا ایک اپنا تقویٰ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، تم تمتع کا احرام باندھو، لوگوں سے ساتھ نہیں کرتے۔ صحابہ نے آ کر کے کہا کہ عبداللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں تمتع سے منع کرتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ تمتع کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے تم پر پتھر نہ برسے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کہنے والے کی ساتھ کہ مجھے یہ ڈر ہے ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ کہیں آسمان سے تم پر پتھر نہ برسے۔ کیوں پتھر نہ برسے؟ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وقال عمر، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا تمتع کرو، اور تم مجھے یہ سننے کے بعد بھی کہتے ہو ابو بکر اور عمر تو بنا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے، جس وجہ سے رسول اللہ کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کا قول پیش کرنے میں۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کے عقیدے اور اتباع سنت کا جذبہ کس قدر پختہ تھا کہ نبی کے مقابلے میں ابو بکر عمر کو بھی خاطر میں نہیں لایا، اور آپ ایک کوفہ کے امام کو نہیں چھوڑ کر نبی کے فرمان کے مطابق، بلکہ اگر امام کا قول حدیث کے یا قرآن کی آیت کے خلاف آ جائے تو 100 تعویلیں کریں گے قرآن کی آیات میں اور حدیث میں، خط امام کے قول کے موافق قول میں تعویل نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث میں تعویل کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ ظلم ہے، اسلام کے ساتھ کیا جانے والا یہ ظلم۔ اب آپ دیکھیے، ہم دنیا میں مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اور دل میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ یار اللہ کا گھر بنے گا،
اللہ والے لوگ آئیں گے یہاں نماز پڑھیں گے، ہمیں ثواب ہو، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور ایک ہی مسجد بنائے تو بھی یہی مقصد ہے، دیوبندی بنائے تو بھی یہی مقصد ہے، حدیث بنائے تو بھی یہی مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، کیا باقی ہر کسی کے مسجد بنانے سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ صرف مسجد بنانے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہر یہ ڈاکٹر صاحب کا کلینک یہاں بھی کوئی اصول ہے، اتنے بجے کھلے گا اتنے بجے بند ہوگا، یہ چیز یہاں ہوگی جو یہاں نہیں ہوگی۔ ایک دکان پہ آپ ملازم رکھتے ہیں، اس کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، بیٹا آپ نے اتنے بجے گیٹ کھولنا ہے دکان کا، اتنے بجے بند کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ نے رہنا ہے، اتنے بجے آپ کو نماز کا وقفہ ہوگا، اتنے بجے آپ کو کھانے کا وقفہ ہوگا۔ اور اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو آپ بولیں گے بھائی یہ آپ کی 5 دن کی تنخواہ اور چل اور دکان پہ چلے۔ ہم نے نوکر رکھا تھا، مالک نہیں رکھا۔ ہر مسجد میں جو نماز پڑھی جائے کیا ہر نماز سے رب راضی ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں ہر ایک کو اپنے ضمیر سے کرنا چاہیے۔ کیوں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہر مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہو رہا ہے تو ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے؟ رسول تو ہمارا ایک تھا۔ جب رسول ایک ہے، اس نے اگر سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے تو ناف سے باندھنا غلط ہے، ناف سے نیچے باندھنا غلط ہے، ناف سے سینے سے نہ باندھنا غلط ہے۔ اور اگر اس رسول نے چھوڑ کے پڑھی ہے تو پھر ناف سے نیچے بھی غلط ہے، ناف کے اوپر بھی غلط ہے، سینے پر بھی غلط ہے۔ اور اگر اس نے ناف پر باندھے ہیں تو پھر سینے پر بھی غلط ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو مجھے پسند، جو میں نے اپنے دماغ میں اپنی چاہت اور اپنی طبیعت سے سوچ لیا ہے کہ یار یہ طریقہ اچھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس سے راضی۔ کہنے کو دنیا میں بہت سارے کام اچھے ہیں، قبرستان میں لوگ قبر پر کھڑے ہو کے عذابیں بھی دیتے، بظاہر دیکھا جائے عقل کہتی ہے کوئی آدمی بھی عذاب ہی دے رہا ہے نا، کوئی کسی کو گالی تو نہیں دے رہا، عذاب دے رہا۔ اب اس نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ سوچا میں اذان دے رہا ہوں، اور اذان دینے سے حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ نے 3 دفعہ فاتحہ پڑھی، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھا، کھانے سے پہلے کھانے کے اوپر۔ اب دیکھنے والا یہ سوچ کے پڑھ رہا ہے کہ میاں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، ایک ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی اور کھانے میں انشاءاللہ برکت ہوتی، لیکن یہ سارا کام میری سوچ پر مبنی ہے، دین میری سوچ کا نام نہیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہ جتنے بھی اچھے کام ہمیں نظر آتے ہیں جس کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ہماری سمجھ کے مطابق یہ اچھے ضرور ہوتے ہیں، لیکن دین ہماری سوچ اور سمجھ کا نام، ہماری پسند یا ناپسند کا نام نہیں۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے تو پوچھیں نا، اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، دکان چھوڑتے ہیں، سب کچھ بند کر کے ہم تیری دربار میں آتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہو کر تجھے مناتے ہیں، کبھی رکوع میں کھڑے ہو کر تجھے مناتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت شکل ہے اللہ کو منانے کی۔ آدمی قیام وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر سینے پر ہاتھ، حدیث تو میں بعد میں بتاؤں گا، یہ سینہ جو ہے نا یہ دل کا مقام، اور بندہ پیٹ تھام کے رب کو یاد کرے، اس سے داغ درجے دیتے رہے کہ بندہ دل تھام کے خدا کو یاد کرے۔ دل تو سبھی ہر وقت، دکان ہم پیٹ کے لیے جاتے ہیں، مدرسے ہم پیٹ کے لیے جاتے ہیں، بچے پیٹ کے لیے پڑھاتے ہیں، مزدوریاں پیٹ کے لیے کرتے ہیں، نوکریاں پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اب 10-12 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، میں سب کے پیٹ بھرتا ہوں، تیرا بھی بھرتا ہوں، لیکن لال بھی نہ بن۔
دل تھام کے مجھے جانا۔ اور ویسے بھی جو اللہ کی جو محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت دل میں ہوتی ہے، پیٹ میں نہیں۔ پیٹ تو ضلع علاوتوں کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا۔ آپ کا آپریشن معراج پہ لے جانے سے پہلے اس دور میں جب دنیا آپریشن کے نام کو نہیں جانتی، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا، پیٹ چاک نہیں کیا گیا، سینہ چاک، دل نکالا گیا، دل کو دھویا گیا، اور دل میں ہر طرح کی رحمت، نور، علم، فضل، کرم، برکت جبریل امین نے اس میں اللہ کی رحمت سے بھر دی اور واپس اس جگہ لگا دیا جہاں سے گیا۔ یہ سارے معاملے دل کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے آج تک اگر اللہ سے نہیں پوچھا کہ اللہ تو کس سے راضی ہوتا ہے، کیسے راضی، تو چلو آج ہماری اتنی عمریں ہو گئی، آج ہی پوچھی اللہ تو کس طرح راضی ہوتا ہے۔ فلاں مولوی کہتا ہے اس طرح نماز پڑھ لو، فلاں مولوی کہتا ہے اس طرح پڑھ لو، ذرا پڑھا شروع۔ اللہ کے ملنگوں سے پوچھو رب کیسے راضی ہوتا ہے، وہ کہتے دیں گے 3 دفعہ بھنگ پیو یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ، رب راضی، مولا راضی، رب راضی۔ اپنی فکر ہے نا ہر بندے کی۔ بعض ایسے ہیں دیندار سرے سے نماز نہیں، مسجد میں آتی، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کا انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہوگا۔ مہینے بعد آئیں گے، امام صاحب سے یا متولی مسجد سے پوچھیں گے یہ اس دفعہ بجلی کا بل کتنا ہے، وہ بتاتے تھے کہ کتنا بل ہے، میں یہ کراچی کے تجربے بتا کتنا بل، اچھا ایسا ہے تب بل آئے تو مجھ سے اتنے پیسے لے لینا، بل ہماری طرف سے بل ہو۔ مسجد میں نہیں آئے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن بل کیوں پے کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تیرے بل پے کرنے سے اللہ تعالیٰ تیری اس رشوت سے راضی ہو جائے گا؟ یہ وہ سوچنے کی بات۔ کوئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد کی صفیں خراب ہوں گی، بتا دیں گے وہ صاحب جب صفوں کی ضرورت ہو نا مجھے بتانا، ہماری اپنی دکان ہے صفوں کی، ہم اللہ کے گھر کے لیے فری دیں، نماز نہیں پڑھتے، فری دیں گے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کیا تجھے ان صفوں کا کوئی اجر اور ثواب ملے گا، رب راضی ہو جائے گا؟ رب اتنا سستا ہے، یہ سوچنے والی بات، اور آج تک نہیں سوچا تو آج تو رب العالمین سے پوچھو اللہ تو کیوں راضی ہو، کیسے راضی ہو؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب دنیا والوں سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ سے شرانہ قائم کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنا لو، میرے نقش پا پر پیچھے چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، نتیجے میں تمہیں اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی دوستی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ آج دنیا میں بندہ یہ پوچھتا ہے زبان حال سے، اے الہ العالمین، دنیا میں جن سے بھی ہم دوستی رکھتے ہیں ہم تو مطلبی لوگ ہیں، ضرورت کے وقت دوست کام آتے ہیں، خوشی غمی میں دوست کام آتے ہیں، مصیبت میں بیماری میں دوست کام آتے ہیں۔ اگر تیرے نبی کی پیروی کر کے تجھ سے ہماری دوستی ہو گئی تو ہمیں کیا پیدا ہوگا؟ ہم تو سودے باز ہیں، ہر بات میں سودا کرتے ہیں، تیری دوستی کا دنیا میں ہمیں کیا پیدا ہوگا؟
تمہیں یہ پیدا ہوگا کہ تمہاری زندگی کی سیاہ کاغذوں پہ میں قلم پھیر دوں گا، سارے کے سارے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا۔ بندہ کہتا الہ العالمین، الہ العالمین یہ تو کوئی خاص پیدا نہ ہوا، لوگ تو بہشتی دری سے گزر کر بھی گناہ معاف کروا لیتے ہیں، وہاں پٹن جا کر بھی گناہ معاف کروا لیتے ہیں، اجمیر جا کے بھی گناہ معاف کروا لیتے ہیں، چادرہ شریف جا کے بھی گناہ معاف کروا لیتے ہیں، یہ تو کوئی خاص پیدا نہ ہوا۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، وہ سارے دعوے ہیں جو جھوٹے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ غفور الرحیم صرف میری صفت، میں ہی غفور الرحیم، میرے علاوہ کوئی بخش نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلاؤ جسے میں نماز میں پڑھوں۔ عام طور پہ تو چلتے پھرتے پڑھتے ہی نہیں، کوئی ایسی دعا بتلاؤ جسے میں نماز میں۔ آپ نے فرمایا کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا، اور ظلم کی کوئی معمولی نہیں، بہت بڑے ظلم کر بیٹھا، زیادتیاں کر بیٹھا اپنے نفس پر، ولا یغفر الذنوب، اور تجھے یہ کیوں سنا رہا ہوں کہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، تجھے کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ان گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اب پھر لی مغفرۃ من عندک، رسول اللہ کی جو دعائیں ہیں یقین مانیے اگر آدمی ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، مشرق ظاہری ہی کے ساتھ، ایک ایک لفظ میں توحید چمکتی ہے جو رسول اللہ نے دعائیں خود پڑھی یا صحابہ کو۔ ہم پھر بھی مغفرۃ من عندک، مجھے بخش دے، اور اگلا جو جملہ ہے مغفرۃ من عندک، اپنی رحمت اپنے فضل، یعنی میں اس بخشش کے قابل تو نہیں، میرے گناہ میری زیادتیاں میرا ظلم اس قابل تو نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی رحم کرے۔ مغفرۃ من عندک، میرے گناہوں کو نہ دے، اپنے غفار ہونے کو دے، اپنی طرف سے بس مجھے بخش۔ میرا یہ استحقاق نہیں ہے کہ تم بخشے، لیکن پھر بھی التجا کرتا ہوں تو مجھے بخش دے۔ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان۔ میرے بھائیو، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، ان سب سے پہلے اپنا جو زاویہ نگاہ ہے، آپ کا جو عقیدہ، آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ، آپ کی جو نیت ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو سارے عمل پہ دیکھیے ابو جہل حاجیوں کے لیے 100 اونٹ قربان کر، 100 اونٹ حاجی کے دور دراز سے کئی علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا، اور پھر ستو پلاتے، گرمی کا اگر موسم ہوتا ہے ستو پلاتے۔ اس زمانے میں ہوٹل بھی نہیں ہوتے، کوئی سہولتیں نہیں ہوتی، حاجیوں کو ستو پلانا، 100 اونٹ قربان کر کے کھلانا، یہ کوئی معمولی عمل، لیکن کوئی پیدا ہوا کوئی، اس لیے کہ بیس غلط ہے۔ یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ عمارت ہے، اگر آپ کی بیس مضبوط نہیں ہے تو اوپر عمارت کتنی پکی بنا لیں، دراز سے نیچے ہے، اور بیس کو مضبوط کرتا ہے آپ کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ بنیاد ان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو قرآن نے یوں واضح بتایا، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمارا پیغمبر تمہیں جو دیتا چلا جائے لیتے چلے جاؤ، جس سے روکتا چلا جائے رکتے چلے جاؤ، پھر یہ نہ پوچھو کہ یہ کیوں ہے، یہ نہ پوچھو کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا، کبوتر کو کیوں حلال کیا، کبے کو کیوں حرام کیا، کتے کو کیوں حرام کیا، بکری کو کیوں حلال کیا، یہ پوچھنا ہمارا کام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے برابر میں روزہ تھا، اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی تمہیں کوئی بات کہے اس سے کیوں کر کے پوچھو کہ اس کی کیا ہے، یہ بات تو نے کیوں کہی، سوائے اس قبر والے کی بات۔ رسول اللہ کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے سوائے اس قبر والے کی بات، یہاں اگر کیوں کریں گے تو ایمان چلا جائے، اور دوسروں سے کیوں نہیں کریں گے تو ایمان چلا جائے، اس لیے کہ اس کا کہنا، اس کا کرنا، اس کا فرمانا دین ہے، دوسرے کسی کو یہ رتبہ حاصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، حج کیا کرتے تھا، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، حج کیا کرتے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا ابھی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ چپ رہے۔ اس نے پھر دوبارہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ چپ رہے۔ اس نے تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ ناراض ہو؟ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت ولو واجبت ما استطعت، اگر میں ہاں کہہ دیتے نا تیرے سوال کے جواب میں تو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے نبھا نہ۔ وہ اللہ کا رسول۔ بعض ہمارے اہل حدیث بھی لائبریری میں کہہ رہے تھے میاں ہم تو اماموں کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو رسول کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم رسول کی بھی تقلید نہیں کرتے، رسول کی اتباع، تقلید نہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا دلیل جانے بغیر، دلیل پوچھے بغیر، بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پہ چلنا، اس کو تقلید کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ اہل حدیث بھی تو نبی سے دلیل نہیں مانتے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نبی سے دلیل نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نبی کا نبی ہونے کی اس بات کی دلیل ہے جو کہہ رہا ہے وہ سچ، یعنی اس کا پیغمبر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے نا، یقین مانیے دنیا میں کوئی مقلد باقی نہ بچے، سارے حدیث۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی، ذاتی لڑائی نہیں، نظریاتی جنگ۔ اللہ کے رسول نے مکہ میں، مدینہ میں جا کر جو لوگوں سے جنگیں لڑی، کوئی ذاتی دشمنی تھی بھی اس نے بھینسیں چرانی ہیں، اس نے گائے چرانی ہے، اس نے اونٹ چرانی ہے، نظریاتی جنگ، نظریاتی جنگ۔ یہ نظریات ہی کا تو قصور ہے نا۔ کتنے اہل توحید ہیں۔ ایران کا یہ جو خامنائی جب مارا گیا، رو رو کے ہاتھ سینے پہ باندھ کے غیبانہ جنازے پڑھے، اتنی بڑی بڑی داڑھی، رو رو کے غیبانہ جنازے پڑھے۔ ایک مسلم تو یہاں تک کہہ دیا رو رو کے میری تو تمنا ہے کہ اللہ مجھے بھی خامنائی جیسی موت۔ میں نے کہا پھر میری بھی دعا ہے اللہ تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ۔ ایمانی غیرت ہماری کہاں کھو گئی؟ ایک طبقے کا عقیدہ ہے ایسا مومنہ نہیں، نعوذ باللہ، ابو بکر مومن نہیں، نعوذ باللہ، عمر مومن نہیں، نعوذ باللہ،
پھر وہ مر جائے تو آپ کے 12 جنازے پر ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جو ہمارا امام غیب ہے امام مہدی وہ آئے گا نعوذ باللہ من ذالک روضہ رسول سے ابو بکر عمر کو نکالے گا اور سولی پہ لٹکائے گا. ہمارا وہ امام غیب آئے گا نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکالے گا اور ان پر حد شادی کرے گا جو زنا کی سزا ہو. بدبختوں جن کے تذکرے اور جن کی برات تمہارے عقید و ایمان میں ابھی تک بنا ہوا ہے اور تمہارے عقیدے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کفار مکہ کے تھے. یہ کہتے ہیں نا کہ سچی بات ہے اہل حدیث ہونا الگ بات ہے, اہل حدیث کہلوانا الگ بات ہے. ہم اہل حدیث کہلوار ہیں اور نہیں بندے ہو وفادار وفا کر دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے. وفاؤں میں فرق ہو. اگر بندے کی ایمانی غیرت ہو وہ حسن العیاری آپ نے کبھی سنا ہوگا وہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے کہ جی ابو بکر کا ایمان ثابت کرو عمر کا ایمان ثابت کرو. ارے بدبخت پہلے تو اپنا تو ایمان ثابت کر. آپ کی ملتانی میں کہتے ہیں کہ ذات دی گرنی تے چھپے مارے چھپے پاوے شادیران. یہ وہ بدبختوں میں میرے بھائیوں عقیدہ بنیاد. آپ کے عقیدے میں اسلام کی ساری اساس 2 سوالوں پر. صرف 2 سوال یاد کر لیں اور 2 کے جواب یاد کر لیں. آپ کو دنیا کا کوئی مفتی گمراہ نہیں کر سکتا. پہلا سوال ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. دوسرا سوال اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول. بس سارا دین انہیں 2 سوالوں کے اندر. آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی اور اللہ خوش ہوتا چلا جائے گا جب آپ اس عبادت کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں. یہ دین کی بیس بنیاد عبادت کس کی کریں اور عبادت کیسے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے یہی 2 ہی تو جملے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے اللہ میں نے مان لیا کہ تم معبود ہے لیکن میں تیری عبادت کیسے کروں؟ اگلا جواب ہے محمد رسول اللہ. وہ اسی سوال کا جواب. میری عبادت کرنا چاہتا ہے نا محمد رسول اللہ کو دیکھ وہ کیسے عبادت ہے. ہم سے تو 10-12 منٹ کے لیے دکان بند نہیں ہوتی. ماں باپ گھر میں بہت سارے بچوں کو ہم پہ بھی بچپن آیا ہے. ابا ڈانٹ کے صبح فجر کی نماز میں اٹھاتے تھے. نہیں اٹھتے تھپڑے مار اٹھاتے اور کہتے تھے اٹھو نماز. ہمیں دل میں اتنا غصہ آتا تھا کہ یہ ابا تو ہمارا کوئی دشمن ہے. سوال نہیں دیتا ابا تو کوئی دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن یہ ہوا ہے. سوال نہیں دیتا. ہمیں آج نیند اتنی آتی ہے نماز کے لیے رسول اللہ کا طریقہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کمبل اوڑھنے والے راتوں کو اٹھا ضرور کرو مگر تھوڑا بھی کرو. نبی کی عبادت اتنی ہے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ حبیب تھوڑا سوچا بھی کرو تھوڑا سوچ بھی کرو. ہمیں ماں باپ کہتے ہیں بس کم سوچنا رہتا ہے گھوم پر کر لے دکان کھول لے یہ کام کر لے وہ کام کر لے. اور اللہ کے حبیب کو قرآن کہتے ہیں حبیب عبادت کر اللہ کریں مگر اتنا نہیں کہ ساری رات آپ کریں. اما عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول کے پاؤں پر بر مانا قیام لمبا
نوافل بڑی لمبی. ایک صحابی بیان کرتا ہے میں نفل میں آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا, آپ نے سورہ بقرہ شروع کی بھی اور میں سمجھا کہ اب یہ جب سورہ بقرہ ختم ہوگی تو اب آپ رکوع کر لیں. آپ نے سورہ بقرہ ختم کر دی, پھر اس کے بعد آل عمران شروع کر دی, رکوع. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کے دامن میں کوئی داغ نہیں رکھا, اتنی محنت ریاضت تو اس کو کرنی چاہیے تھی جس کے دامن میں کوئی داغ ہو, گناہ ہو, کوئی نفع ہو. آپ کا دامن تو ویسے بھی داغ ہے, کوئی گناہ کی علائش آپ کی زندگی میں ہے ہی, تو آپ کو اتنی ریاضت کرنے کا کیا فائدہ. آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ جس رب نے مجھے اتنا مرتبہ دیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جس رب نے جس پر جتنے احسانات کیے ہوتے ہیں نا, اس کی ذمہ داریاں شکر گزاریاں اتنی زیادہ بن جاتی, اتنی زیادہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں کہا, دیکھیے نبی کریم کی جو اتباع ہے, آپ کی پیروی, یہ اس قدر ضروری تھی کہ دنیا میں آنے والا ہر حکم نبی کریم کی نبوت کے اعلان کے بعد اللہ نے نازل کی. جہاد بعد میں, روزہ بعد میں, حج بعد میں, زکوٰۃ بعد میں, نماز بعد میں, دنیا میں آ جانے کے بعد اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کا اعلان اور عہد و پیمان ہے, اللہ نے ابھی دنیا نہیں بنائی تھی, دنیا نہیں بنائی تھی. دنیا کے بنانے سے پہلے, سورج سے پہلے, آسمان سے پہلے, زمین سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آنے تھے, ان تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے خود کتاب, انبیاء کی روحیں جمع ہے, گویا ایک اجلاس. اس سے آپ آج کل کے مانوی اعتبار سے آپ رسالت کانفرنس کریں, ایک اجلاس ہے, سارے انبیاء شریک ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ اس اجلاس سے کتاب کرے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وہ وقت یاد کرو, وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے انبیاء کا اجلاس بلایا اور ان سے خود کتاب فرمایا. اس کتاب کے دوران اللہ رب العالمین نے جو قرارداد پیش کی وہ کیا تھی؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا, کتابیں عطا کروں گا, صحیفے عطا کروں گا, تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا. یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد کسی کو تورات عطا کروں گا, کسی کو زبور, کسی کو انجیل عطا کروں گا, کسی کو صحائف. سارے کے بعد ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے ہوئے کوئی ہمارا اگر آخری تاجدار آ جائے, اے رسولو اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تمہاری شریعتیں منسوخ, تمہاری کتابیں بند. پھر اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم ضرور بے ضرور اس ہمارے آخری رسول کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے, اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے سچے پیغمبروں سے. گویا دنیا کو بتایا جا رہا ہے جب آمنہ کا لال, آخری تاجدار, حسنین کا نانا, فاطمہ کا ابا, خدیجہ کا شوہر جس دور میں آ جائے, وہاں اگر انبیاء بھی موجود ہوں تو انہیں اپنی شریعت چمکانے کا اختیار نہیں. کسی امتی کی شریعت کیسے چمکے گی؟
سوچئے گا گھر جا کے خلوت میں تنہائی آپ پوچھئے گا اپنے علماء سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اللہ نے بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو آیت پیش کی، رسول نے بنایا ہے؟ اگر رسول نے بنایا ہے تو حدیث پیش کی۔ کیا صحابہ نے کہا کہ رسول کے بعد اس امام کو بنا لینا؟ تو صحابہ کی وہ اقوال پیش کی۔ کیا امام صاحب نے خود اپنی زندگی میں کبھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد میں نے جو مسئلے بتائے ہیں ان کو لکھ کے ایک فقہ مدبر کرنا اور دنیا کا اس کو نظام بنا دے؟ تم ایک ایسے شخص کو اپنا پیشوا بنا بیٹھے ہو جس کو پیشوا بنانے کے لیے نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ خود اس امام نے کہا۔ ارے ہم سے تو کوئی پوچھے نا کہ تم جس رسول کی دعوت دیتے ہو، جس امام کی دعوت دیتے ہو، اس کو اللہ نے بنایا؟ اللہ کی قسم اس کو اللہ نے چنا، اس کو اللہ نے چنا۔ کیا کبھی رسول اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اپنا پیشوا مانو؟ اللہ کی قسم آپ نے کہا ہے مجھے اپنا پیشوا مانو۔ صحابہ نے کبھی کہا آپ ہی کی بات ہر پہ آخر ہے؟ صحابہ ساری زندگی کرتے ہیں۔ قاضی شریح تھے، حضرت علی کا دور خلافت، حضرت علی کا دور خلافت ہے، اور ایک کیا بتا رہے ایک بار بس میں یہ آخری بات کر کے بات کرتا۔ قاضی شریح تھے، انہوں نے ان کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، حضرت علی کی زرہ چوری ہوئی، جو فوجی لباس ہوتا ہے لوہے کا، وہ چوری ہوئی۔ وہ ایک یہودی کے پاس، حضرت علی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری ہے۔ قاضی شریح نے پوچھا کہ گواہ؟ انہوں نے کہا گواہ تو میرے حسن حسین دونوں بیٹے میرے گواہ۔ شریح نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے حق میں اولاد کی گواہی کو قبول نہیں کی، میں تیری گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ خلیفہ سب کو کہا، لیکن غریب کس کو بنایا؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ اس کے بعد حضرت علی کی بیٹھی میرے پاس تک اور کوئی دلیل نہیں، اس کو دیکھو اسی وقت یہودی مسلمان ہو گئے۔ اسلام میں اتنا انصاف ہے۔ میں جھوٹا ہوں صرف اس بات پر کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ دلیل جب تک نہ ہو اور اولاد کی دلیل والد کے حق میں نہیں مانی جائے گی، اس نے زیرہ واپس۔ یہ اسلام کا اپنا ایک معیار ہے جو دنیا کو متاثر کر۔ ہمارے پاس کیا سماوا میں نوشاد ایک 3 دن مسجد کی نبی کے پلر کے ساتھ بندہ رہا، چوتھے دن جب اس کو کھولا گیا نبی کے قدموں میں گر گیا، اللہ کے رسول اب میں آپ کا غلام بن گیا۔ اب ہماری مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے، کسی کو آپ باندھ کے تو دیکھیں جہاں 3 دن، چوتھے دن بولے گا میں وہی اچھا تھا جو تھا۔ ہمارا اخلاق اس قدر گر چکا ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کیا۔ میرے بھائیوں، دین کی اثار سمجھیے، دین آپ کا اصل کیا ہے؟ عبادت اللہ کی کرو، طریقہ رسول اللہ کا اختیار کرو، بس یہ چیزیں آپ کی زندگی کا منہج بن جائیں، انشاءاللہ آپ سے رب راضی، دنیا بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔